مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، ہر نبی رخصت ہوتا گیا، معجزات ختم ہوتے چلے گئے، امام الانبیاء کی نبوت باقی، معجزات باقی، کمالات باقی، سارے معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ہیں۔ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو غمزدہ دیکھا، پریشان دیکھا، مکے والوں کی تنگی نے پریشان کر دیا، اندازہ لگاؤ اور شہنشاہ کائنات اور 5 دن کے فاقے، فرمایا میرے محبوب میں آپ کو آسمانوں پہ بلاؤں گا تاکہ یہ غم دور ہو جائے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے بھی یہ تمنا کی تھی، اشتیاق کیا تھا، اس حسرت کا اظہار کیا تھا، الہی اس کالی کملی والے کا ہمیں بھی دیدار تو کرا۔ فرشتے بے چین ہو گئے حضور کے دیدار کے لیے۔ کبھی تم نے بھی علماء کرام سے وظیفہ پوچھا حضور کی زیارت کرنے کے لیے؟ کال کرے کس کو ضرورت پڑی؟ www.shahideislam.com۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا، او سورج، او ستاروں، او چاند ٹھہر جا، رات دل کی گردش کو حکم ملا ٹھہر جاؤ، دریاؤ ٹھہر جاؤ، سمندروں ٹھہر جاؤ، سارا نظام ٹھہر جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، مشکلات سے پاک ہے، ناممکنات سے پاک ہے، دشواریوں سے پاک ہے، دقتوں سے پاک ہے، خلفتوں سے پاک ہے۔ کیسے جائیں گے؟ کون لے جائے گا؟ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جب میں کسی کام کو کرنے پہ آتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے۔ جبریل جی حضور، میکائیل کو ساتھ لے جا، میرے محبوب کو جا کے لاؤ۔ حاضر خدمت ہو گئے۔ جبریل نے دیکھا محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ حضور کیا سوئے ہوئے ہیں؟ بات کو سمجھتے چلو، جو سو جاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو نیند آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ مصطفیٰ کریم ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت۔ یہ کسی نے غلط کہا کہ ساری دنیا سو گئی ہے تو عرصہ پہ آ جا چپ کر کے، یہ نہیں، بلکہ اعلان یہ ہوا ہے ساری دنیا جاگتی ہے تو عرصہ پہ آ جا بٹ گٹ کے۔ فرمان جبریل نظام عالم کا مین سوچ نکال دو، ٹھہر جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے۔ جبریل آیا، میکائیل آیا، جبریل کھڑا ہے۔ الہ العالمین یہ تو سوئے ہوئے ہیں، میں جگاؤں کیسے، بیدار کیسے کروں؟ الہ العالمین یا محمد کہہ کر جگا لوں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا ایھا المزمل کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا ایھا المدثر کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ تو کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یاسین کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ توجہ دھیان کرنا، سر مبارک کی طرف جاؤں، سر پہ ہاتھ رکھ دوں، حضور بیدار ہو جائیں گے۔ آواز آئی جبریل آج سے پہلے دنیا
دنیا میں کئی عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو یوں جگا لیا، بیدار کر لیا، دلہوں نے دلہن کو جگا لیا۔ آج میرے محبوب کی شان نرالی ہے، جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے۔ الہی کپڑا پکڑ کر کھینچ لوں، فرمایا نہیں نہیں۔ ہاتھ کی انگلی پکڑ کر دبا دوں، فرمایا نہیں نہیں۔ پیر مبارک کی انگلی پکڑ کر تھوڑا سا کھینچ لوں، بیدار ہو جائیں گے، فرمایا نہیں نہیں۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے معراج کی رات ہے، ادب کی رات ہے، لوگوں کو مسائل سمجھانے کی رات ہے۔ الہ العالمین کیسے بیدار کروں، گدگدا دوں، کہیں تھوڑی سی خراش کر دوں، فرمایا ہرگز نہیں۔ آج انداز نرالے ہو، محبوب نرالا، انداز نرالے، طریقہ کار نرالے، تمام شان نرالی، حالات بھی نرالے ہونے چاہیے۔ الہ العالمین پھر میں وہ حالات کیسے پیدا کروں؟ آواز آئی اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اور جبریل تیرے 600 پر میں نے لگا رکھے ہیں، تیرے سر کے اوپر تاج ہے ملائکہ کے سردار ہونے کا، تو نوریوں کا سردار ہے، تو آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے، تو بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے، تو زمین میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے۔ اور آج ہم نے دنیا کو بتانا ہے جبریل کا کیا مقام ہے، آمنہ کے در یتیم کا کیا مقام ہے۔ آج دنیا کو بتانا ہے، کیا بتانا ہے؟ ہم نے یہ بتانا ہے قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلی اور ہے۔ کیا نسبت؟ کلیم اللہ کوہ طور پہ بول اٹھے ربی ارینی، ربی ارینی، الہی دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی لن ترانی، نہیں دیکھ سکو گے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، پہاڑ جل کر خاک ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے ہیں۔ ادھر آواز آئی براق تھا کہا، جبریل رہا، رب آگے جا نہ سکا، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، فکان قاب قوسین او ادنا، آجا آجا میرے محبوب گھبرانا، تو مہمان ہے میں تیرا میزبان ہوں۔ رب ادنو حبیبی منی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، جو مقام تنا کی رفعت ہے، کوئی اس جا جانا کیا جانے، کو فرش کے رہنے والے ہیں، کو فرش کے رہنے والے ہیں، کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے۔ شب اسرا تیرا کیا کہنا، براق تھکا رب رب رکا، جبریل بھی سدرہ
سے آگے بھلا رستہ جانا کیا جانے. تمہیں کیا معلوم ہے یہ کالی کملی والا کون ہے؟ یہ کمل پوش کون ہے؟ تم کیا جانو کتنی مصیبت اٹھا چکے ہیں. کہتا حضرت کو دکھاتی تھی ہندا کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا. حضرت کو دکھاتی تھی ہندا کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا. کوئی ایسے دشمن کو یارو، کوئی ایسے دشمن کو یارو دامن میں چھپانا کیا جانے. کوئی ایسے دشمن کو یارو دامن میں چھپانا کیا جانے. کو فرش کے رہنے والے ہیں کوئی ان کا ٹھکانا کیا جانے. اور تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر وضحیٰ واللیل اذا سجا. اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم. کہتا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر. رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر. تیری بات ادا کا کیا کہنا. اور جبریل ادب کر یوں میرے محبوب کو نہیں جگانا. پتہ چلائے معراج والی رات ہے، محبوب کی آمد ہے، تمام نظام عالم کو ساکن کر دو. جبریل میں سوچ نکال کے پھینک دو، محبوب آ رہا ہے. الہی پھر بیدار کیسے کروں، پھر میں جگاؤں کیسے؟ فرمایا آج تو مسئلے حل کرنے ہیں، لوگوں کو بتانا ہے کہ نور کا کیا مقام ہے اور سید البشر کا کیا مقام ہے. جبریل جی حضور میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا. اور یہ جو تیرے سر پہ تاج ہے سرداری کا، اس میں جو نورانی پر لگے ہوئے ہیں، یوں لیٹ کر میرے محبوب کے پیر کے تلوے میں ذرا سی خراش کر دے، لوگوں کو پتہ چلے نوری کیا کر رہا ہے اور آمنہ کا در یتیم کہاں سویا ہوا ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، بڑی بڑی نشانیاں ہم نے دکھلائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ اللہ پاک نے بلایا ہے. میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہے، آپ کو لینے آئے ہیں. یہ جنت سے براق سواری لائے ہیں، اس پر آپ سوار ہو جائیں. اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے. بہت اچھا. مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہونے لگے تو سواری نے ذرا سی شوخی میں گردن ہلا دی. گھوڑ سوار جو ہیں وہ جانتے ہیں جب گھوڑی پر اچھے خچر پر سوار ہوتا ہے آدمی تو وہ جھرجھری کھاتا ہے، شوخی مارتا ہے. براق نے سر ہلا دیا. جبریل نے کہا براق کس کے سامنے سرتابی کی، جس کے سامنے سر ہلا دیا، یہ تو نبی اللہ ہے. اگر کل قیامت میں خدا نے پوچھ لیا جواب کیا دے گا؟ روایت میں موجود ہے براق جنتی جانور پسینے میں ڈوب گیا. اس نے ذرا سی گردن ہلا دی، وہ پسینے میں غرق ہو گیا. یہاں 60 سال کی عمر گزر گئی، آج تک پسینہ نہیں آیا. کبھی گھبراہٹ ہوئی نہیں. جن لوگوں کو گھبراہٹ ہوئی
وہ کچھ اور قسم کے لوگ تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، زمین پہ پیشانی رگڑ رہے ہیں، ماتھا رگڑ رہے ہیں، ناک رگڑ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا سفیان ثوری کیا بات ہے؟ کہنے لگے آخری وقت قریب معلوم ہوتا ہے، اللہ کے یہاں پیشی ہے، ڈرتا ہوں نہ معلوم وہ ذات کیسے پیش آئے گی۔ آپ تو بڑے ولی اللہ ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ آپ تو ابدال ہیں، آپ تو وقت کے کتب ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، فعال لما یرید، نہ معلوم وہ ذات کس طرح میری ساتھ پیش آئے۔ بڑوں بڑوں کو روتے دیکھا، سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی تھی، ابن عباس کی رو رو کر آنکھیں ضائع ہو گئی۔ امام زین العابدین رات دن رویا کرتے تھے، اگر رونا کبھی نہیں آیا تو مجھے اور آپ کو نہیں آیا۔ یہ ہمارے کابر، یہ علماء دیوبند، یہ بزرگ اللہ والے، یا مصلی پہ تلاوت ہے یا اس کے دربار میں رونا دھونا ہے، انہی کے بارے میں کہتا ہے کہ تم ان پر الزام نہ لگایا کرو، اتہام نہ باندھا کرو، یہ بہت اللہ والے لوگ تھے اور ان کی حالت یہ چھوٹے جب اسیری سے ہے، چھوٹے جب اسیری سے تو بدلا ہوا زمانہ تھا، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا۔ کہاں سے لاؤں مولانا قاسم نانوتوی کی زیارت کراؤں تمہیں، کہاں سے لاؤں شیخ الہند کو، کہاں سے لاؤں مولانا شیخ العربی والا جب حسین احمد مدنی کو، کہاں سے لاؤں عطا اللہ شاہ بخاری کو، اور کہاں سے لاؤں مفتی محمود رحمہم اللہ علیہ مجمعین۔ ان تمام لوگوں نے ساتھ بساتھ قدم بقدم اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار دی۔ تم 4 نمازیں پڑھ کے ولی بنتے ہو، مولانا حسین احمد مدنی نے 4 برس تک 18 پھر مکئی روز چکتی میں پیسی، چکی چلائی اللہ والے نے، اور یہ فرمایا کرتے تھے یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا، یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا، کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی۔ ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، آج جو اٹھتا ہے ان اللہ والوں پر دان کرتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید دلی کا شہزادہ، کسی نے دیکھا دوپہر کے وقت کیا میں مسجد دلی کے فرش کے گرم فرش کے اوپر چکر لگا رہے ہیں، کسی نے کہا شاہ صاحب کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جہاد فی سبیل اللہ کا پروگرام ہے، اپنے پیروں کو گرم زمین سے چلانے کا عادی بنا رہا ہوں، کل کو یہ وقت پر جواب نہ دے جائے۔ جنہوں نے رنجیت سنگھ کا خاتمہ کیا، مسجدوں سے خنزیر اٹھا کر باہر پھینکے، مسلمانوں کو صحیح معنوں میں نصب العین دیا، تم ان کو آج کافر کہتے ہو؟ اگر یہی لوگ کافر تھے پھر مسلمان کون ہے؟ میں زیادہ تبصرہ کیا کروں، اتنا کہتا ہوں کہ رنگ لائے کی ہماری باقا مستی ایک دل۔ تمہیں کیا معلوم ہے صحابہ کرام کا مقام؟ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کے دروازے پہ حضور دلہا بن کر تشریف لائے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کو کچھ نہ کہنا، ابو بکر کا داماد ناراض ہو جائے گا، عثمان کو کچھ نہ کہو، عثمان کا خسر ناراض ہو جائے گا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان
جو حضور کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا. ایک وقت ہے صحابہ کرام کا، پتھر کھائے، پتے چبائے، آنکھیں کاٹے، بیوی بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا، سنگینوں کے نوک پر اپنے معصوم بچوں کو لٹکتا دیکھا، مگر صحابہ کرام نے حضور کا دامن نہیں چھوڑا. الحمدللہ ہم ایسے کابر کے غلام ہیں. حضرت لاہوری سبقت رحمت اللہ علیہ تقسیم سے پہلے پولیس مکان کی تلاشی لینے آئی. تلاشی لینے کے بعد سکھ افسر کہنے لگا مولانا دستاویز تو کہاں ملنی تھی، یہ گھر کیسا ہے جس میں آٹے کا ڈبہ بھی نہیں، جس میں دال نہیں، گھی نہیں، تیل نہیں، مرچ نہیں، نمک نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، آپ کھاتے کہاں سے؟ فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اللہ کی ذات کھلاتی ہے، وہ پروردگار کھلاتا ہے. سکھ افسر 50 روپے اس زمانے سے نکال کر حضرت کو دینے لگا. فرمایا تو غیر مسلم ہے، الحمدللہ میں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کی لاہوری نے روٹی نہیں کھائی. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 25 برس تک بغیر وضو کی پکائی ہوئی روٹی نہیں کھائی. حضرت کی چائے کے لیے جو بکری کا دودھ نکالا جاتا تھا، پہلے وضو کر کے تحیت الوضو خادم پڑھتا تھا، پھر بکری کا دودھ نکالا جاتا تھا. اور حضرت کی بیٹی جب چائے بناتی تھی پہلے وضو کرتی تھی، پھر تحیت الوضو پڑھتی تھی. اس کے بعد حضرت دین پوری پیر عبد الحادی رحمہ اللہ کی چائے جایا کرتی. آج تم 4 نمازیں پڑھ کے 4 آنے زکات خیرات کے دے کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنائے بیٹھے ہو. ان لوگوں سے پوچھو جنت کی قیمت کیا ہے. سکھ افسر کہنے لگا کہ جی اگر آپ غیر مسلم کا پیسہ نہیں لیتے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مسلمان بنتا ہوں، اب تو لے لو. فرمایا دوسری شرط ابھی باقی ہے، میں نے بے نماز کے ہاتھ کا کبھی نہیں کھایا. ایک ہمارا زمانہ ہے، تمہارا کوہاٹ شہر تو ولیوں کا شہر ہے، بدالوں کا شہر ہے، نیک لوگ ہو. بابا ہم تو ملتان رہتے ہیں، ایک پیر صاحب 10ویں محرم کو گھوڑے پہ سوار ہو کر چکلے میں جاتے ہیں اور نذرانے لیتے ہیں، دعا کرتے اللہ کرے تمہارا کاروبار خوب چلے. یعنی پیری چلتی آج. کئی لوگ ملیں گے یہ علماء دیوبند، یہ دیوبندی عقیدہ رکھنے والے پیروں کو نہیں مانتے. کون کہتا ہے پیروں کو نہیں مانتے؟ ہم پیروں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، درویشوں کو مانتے ہیں، قلندروں کو مانتے ہیں، فقیروں کو مانتے ہیں، مگر ٹھگوں اور گنڈوں اور بدماشوں کو نہیں مانتے. علماء دیوبند آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سب کچھ یہ یوں ہی بیٹھے ہیں. آپ سب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہمارے یہاں پنجاب میں ولیوں کی تعریف لوگ بہت کرتے ہیں. کہنے لگے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کچے سوٹ کے ساتھ کنویں میں 12 سال تک الٹے لگتے رہے. بتاؤ جی اللہ والے نے کیا گناہ کیا جو خود 12 سال کا الٹا ہی رستہ دکھتا گیا. یہ بزرگ کی تعریف ہے کوئی؟ تم لٹک کے دکھاؤ 1 گھنٹہ. تو لٹک اپنے باپ کو لٹکا، بابا فرید الدین کو کیوں لٹکاتا ہے؟ ہم خادم زندہ ہے، اس قسم کی بات نہیں چلنے دیں گے. ہاں میں تمہیں بتلاؤں بابا فرید الدین کون تھا. ایک مرید آیا
اور آ کر کے تحفے میں کیسی پیش کری مقراض. حضرت نے انکار کر دیا میں نہیں لیتا. مرید کہنے لگا کہ غریب کا حقیر تحفہ سمجھ کے رد کر رہے ہو. فرمایا نہیں، سوئی لے آ میں لے لوں گا. کینچی اس لیے نہیں لیتا، کینچی کا کام مقراض کا کام کاٹنا ہے. سوئی لے لوں گا، سوئی کا کام جوڑنا ہے. فرید جوڑ میں آیا نہ کہ توڑ میں آیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آئے راجستھان کے ٹبے پہ سینے پر بیٹھے اکیلے تھے. جنازہ اٹھا، 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ والے علماء دیوبند جنہوں نے ہر موڑ پہ قیمت چکائی. شاہ اسماعیل شہید کہاں ہوتے ہوئے بالا کوٹ کی پہاڑی پہ پہنچے. آواز آئی فلا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فلا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. جو مرنے کا شعور نہیں رکھتا وہ زندگی کیا جانے. تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برات پہ سوار کر لیا. آپ نے فرمایا جبریل آ جا، میرے آگے بڑی جگہ باقی ہے، اس سواری پہ سوار ہو جا. جبریل کہتا نہیں، آج کی رات لوگوں کو مسئلے سمجھانے ہیں. جس سواری پہ آپ سوار ہو میری مجال نہیں اس سواری پہ سواری کروں. میں سواری کروں جس سواری پہ آپ سوار ہو. میرے پیچھے سوار ہو جا، جگہ بڑی ہے. کہتا نہیں، میں اس سواری کے اوپر سوار ہو ہی نہیں سکتا. پھر میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ ضرور چلوں گا. کیسے چلو گے؟ کالی کملی والے جہاں پر آپ نے قدم مبارک رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف قدم مبارک کے نیچے رکاب کے نیچے میں نوری تاج اپنا سر لگا کے چلوں گا. ایک طرف میکائیل یوں ہی بائیں طرف آپ کے قدم کے نیچے نوریوں کے سر ہوں گے. آملہ کے درے یتیم کے پیر چل رہے ہیں. اسی کو اقبال کہتا ہے ہم سائے جبریل امی بندہ خاکی. ہم سائے جبریل امی بندہ خاکی. ہے یہ تیرا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن خاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن.